بڑے میاں صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا، جنرل باجوہ۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ایک مبینہ انٹرویو میں کہا ہے کہ شہباز شریف سے حکومت نہیں چل رہی اور معاملات ٹھیک ہیں، لیکن بڑے میاں صاحب یعنی نواز شریف آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا۔ نیوز ویب سائٹ نیا دور کے صحافی شاہد متھلا کو دیے گئے مبینہ انٹرویو میں جنرل باجوہ نے بظاہر دل کھول کر باتیں کی ہیں۔ شاہد متھلا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے فروری 2023 کو ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو انہوں نے اپنے آرٹیکل کا حصہ بنایا ہے۔ نون لیگ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ گزشتہ سال مئی میں نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو اسمبلی تحلیل کرنے اور الیکشن میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ شہباز شریف نے پچھلے سال 25 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کرنا تھا۔ یہ بات تحریک انصاف کو بتا دی گئی تھی، مگر عمران خان نے کریڈٹ لینے کے لیے پھر بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا تو نواز شریف نے شہباز شریف کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا۔ اب جنرل باجوہ کا انٹرویو بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ صحافی شاہد متھلا کے آرٹیکل کے مطابق انہوں نے جنرل باجوہ سے سوال پوچھا، کیا شہباز شریف نے وزارت عثمان سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ تو جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ جب 10 اپریل کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد شہباز شریف سے ملنے گیا۔ میں نے شہباز شریف سے پوچھا کہ آپ کا حکومت کرنے کا کیا پلان ہے؟ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2-3 قوانین بنا کر 4-6 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ انتخابات ہوں اور اگلی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کرے، مگر مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں چاہتے تھے کہ حکومت 1.5 سال پورا کرے۔ 10 اپریل کے بعد جنرل فیض نے مجھے مسلسل 2 چیزیں کہنا شروع کر دی تھیں، ایک یہ کہ آپ الیکشن کروا کر جائیں، دوسرا یہ کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل باجوہ نے کہا کہ مئی 2022 کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھر آئے اور کہا ہم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ نہیں دیتے ہیں تو 5 ستمبر کو الیکشن کروا دیے جائیں گے، اگر بجٹ پیش کرنا پڑا تو ہم 5 اکتوبر کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یوں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا اور پی ٹی آئی کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل باجوہ نے کہا کہ اس کے بعد شہباز شریف لندن چلے گئے۔ 19 مئی کو ملک احمد خان دوبارہ میرے گھر آئے اور بتایا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور کل شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے۔ شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی تھی۔ شہباز شریف نے 20 مئی کو استعفیٰ دینا تھا۔ ابھی ملک احمد خان بیٹھے ہی تھے کہ ایجنسی کے کاہلا عہدیدار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کل شہباز شریف استعفیٰ دیتے ہیں تو 25 مئی کو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ حکومت سے درخواست کریں کہ شہباز شریف 10 دن بعد مستعفی ہوں تاکہ IMF سے مذاکرات بھی ہو جائیں۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل باجوہ نے اس اعلیٰ عہدیدار کو کہا کہ نواز شریف سے درخواست کریں وہ ہمیں 10 دن دے دیں۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے نواز شریف سے بات کی اور انہیں 10 دن بعد مستعفی ہونے پر منا لیا۔ یہی بات شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کو بھی بتا دی گئی اور کہا کہ اب آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں، لیکن ان تینوں نے جواب دیا کہ عمران خان نہیں مان رہے۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل باجوہ نے مزید بتایا کہ عمران خان نے پریس کانفرنس کی تو شاہ محمود قریشی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے شاہ محمود قریشی کو پیغام بھجوایا کہ آپ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے روکیں۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بتایا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے مناظر ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھے گئے۔ اسی شام نون لیگ کی قیادت میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ صحافی شاہد متھلا کے آرٹیکل کے مطابق میں نے جب جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ عمران خان کو بنی گالہ کیس میں اہلی سے آپ نے بچایا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن جنرل فیض میرے پاس آئے اور کہا کہ بنی گالہ کیس میں عمران خان کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، وہ نااہل ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے۔ جسٹس ثاقب نثار بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا تو باقی کون بچے گا، ملک بھی تو چلانا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ عمران خان کو نااہل کرتے ہیں تو وزیراعظم کون بنے گا؟ عمران خان کی 40 سال پرانی رسیدیں دستیاب نہیں تھیں، بینکس بند ہو گئے تھے، عمران خان نااہلی سے بچ گئے، اس کے بدلے جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا گیا۔ صحافی شاہد متھلا کے مطابق میں نے جنرل باجوہ سے سوال پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھی تو جنرل باجوہ بولے کہ جب حمزہ شریف وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے۔ شہباز شریف سے جتنی مرضی سخت بات کر لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ آرٹیکل کے مطابق جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز انتہائی نکما ہے، سلیمان شہباز کافی تیز اور باصلاحیت ہے، شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہیں، ان سے نہ حکومت چل رہی ہے
ना वज़रा इनकी बात सुनते हैं। बड़े मियाँ आएंगे तब ही हालात बेहतर होंगे। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद बताया कि मान सदर में इमरान खान से मुलाकात हुई तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले। मैं इनकी मुनाफकत पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा कि आप मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं, मगर इमरान खान साफ मुकर गया और कहा कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवाएं। मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जिससे पहले बाहर बैठे थे और इन्हें कहा कि इमरान खान को समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। यह मुलाकात बेनतीजा रही। शाहिद में इत्तला के मुताबिक उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा, आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था? तो जनरल बाजवा ने बताया कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा, आप अपनी जबान पर कंट्रोल करें वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद कर दें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या कर लेंगे? मैंने कहा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर जबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर खत्म हो गई। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी और एंकर कामरान शाहिद ने दावा किया है जनरल बाजवा ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अपने एक ट्वीट में कामरान शाहिद ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से फोन पर बात की है और इनसे इंटरव्यू के बारे में पूछा है।